دوستو آداب. آج کشمیر کے ٹیگور ہال میں 6 دن کا ایک ڈرامہ فیسٹیول شروع ہوا. اور یہ ڈرامہ فیسٹیول ایک NGO ہے، یونائٹڈ تھیٹر موومنٹ اور اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز مل کے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. ویسے سننے میں یہ بھی آیا کہ اس کے لیے سنگیت ناٹک اکیڈمی نے بھی مالی معاونت دی ہے، ان کی فائنانشل اسسٹنس بھی ملی ہے. لیکن ابھی پورا کلیئر نہیں ہے مجھے کہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اکیڈمی ان گروپس کو دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے، یا صرف ہال دے کے ہی وہ مہمان خصوصی بن گئے ہیں. اور اگر اکیڈمی یہ مالی معاونت کرے، جو وہ 50,000 دیتے ہیں ایک پروڈکشن کے لیے، تو پھر جو ہمارے گروپس ہیں ان کو ایک شو اپنے علاقے میں، چاہے کوئی گاندربل کا ہے اس کو گاندربل میں، کوئی بڈگام کا اس کو بڈگام میں جا کے بھی اسی پلے کا ایک شو کرنا چاہیے، تاکہ جو پیسہ ان کو سنگیت ناٹک اکیڈمی سے ملا وہ بھی یوٹیلائز ہو جائے پراپرلی. تو اب آج کے پلے کی بات کریں تو آج پہلا پلے تھا. پلے کا نام تھا اسی گئے لسی ڈار. ایک ہیومرس پلے ہے. کشمیر کے ایک مشہور رائٹر ہیں سیٹھ رفیع، تو انہوں نے کئی ڈرامے لکھے ہیں، ریڈیو کے لیے بھی لکھے ہیں، اسٹیج کے لیے بھی لکھے ہیں. تو یہ انہی کا ایک لکھا ہوا ڈرامہ تھا، اور اسے پیش کر رہے تھے یمبرزل تھیٹر گروپ ہے، ہمارے کشمیر کا ایک بہت پرانا گروپ ہے. تو انہوں نے اس کو پیش کیا. آج اسٹیج پہ سب سے پہلے ہمارے ایک اینکر آئے، منظور اشبری. آج ان کو میں نے پہلی بار دیکھا اینکرنگ کرتے ہوئے. وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر میرے ساتھ کام کیا ہے، میرے اسٹیج پلیز میں لیڈ رول کیا ہے اسٹیج پہ. بہت اچھے ایکٹر ہیں. اب ان کو میں نے آج دیکھا کہ وہ اینکرنگ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، ہمارے ہاں اینکرز کی بہت کمی ہے، اس لیے اچھا ہے کہ نئے لوگ آئیں، نئے اینکر سامنے آئیں اور محنت کریں اور اچھی اینکرنگ کرنی سیکھ لیں. اچھی بات ہے. تو جب اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر عیاش جو ہیڈ کر رہے ہیں اس تھیٹر موومنٹ کو، یونائٹڈ تھیٹر موومنٹ کو، تو انہوں نے آ کے ویلکم کیا سبھی مہمانوں کا. اس کے بعد مہمان خصوصی تھے آج کے سیکریٹری بھرت سنگھ جی اکیڈمی کے، اور مہمان ذی وقار کشمیر کے مشہور ڈرامہ نگار نثار نسیم تھے، جو خود بھی اسٹیج ایکٹر رہ چکے ہیں، ڈرامہ لکھتے ہیں، ڈرامہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، اور ویسے بھی وہ آل انڈیا ریڈیو سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں پہ ڈرامہ پروڈیوسر رہے ہیں. وہ مہمان ذی وقار تھے. تو جو ہمارے عیاش صاحب ہیں انہوں نے لوگوں کو ویلکم کیا، اور پھر جو ہمارے بھرت سنگھ جی ہیں مہمان خصوصی جو تھے آج کی نشست کے، وہ آئے. تو انہوں نے بھی اپنے کام کاج کے بارے میں کہا، اکیڈمی کیا کچھ کر رہی ہے وغیرہ ایسے ایسے. تو لیکن یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کام کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے پیسے خرچ کرنا. اس میں فرق ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. پیسہ خرچ کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی کلرک کو بھی بٹھا دیں گے کہیں پہ، بولیں گے یہ یوٹیلائز کرنا ہے فنڈس تو دے دو، کیسے خرچ کرنا ہے. دوسرا ہوتا ہے کام کرنا، جس پہ آپ فخر کر سکیں کہ ہاں ہم فخر سے بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ پروڈکشن کی، ہم نے فلاں شو کیا. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے اپنے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ اکیڈمی والوں نے نکڑ ناٹک کیے، تو نکڑ ناٹک کہیں پہ نہیں ہوا، صرف نکڑ ناٹک کا بورڈ پیچھے لگا ہوا تھا. چند گنے چنے لوگوں نے ہی نکڑ ناٹک کیا ہوگا، ادروائز لوگوں نے سکٹ کیے نکڑ ناٹک کے نام پہ، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جو پیسہ تھا وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہوا، وہ پیسہ بانٹ دیا گیا. اسی لیے یہ 2 چیزیں ہیں، ایک پیسہ خرچ کرنا، فنڈس یوٹیلائز کرنے، اور دوسرا کام کرنا. کام بولنا چاہیے. اگر آپ کام کریں تو اس پہ فخر حاصل ہونا چاہیے کہ ہاں جی ہم نے فخر سے، میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا. تو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے ہمارے سیکریٹری صاحب کو اور باقی جو بھی ان کا اسٹاف ہے ان سب کو. آج کے اس پلے کے بارے میں بات کریں. ایک یہ ہیومرس پلے تھا. ہیومر کو لے کے ہیومر لکھنا بڑا مشکل ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ آج کل کے اس پریشان انسان کو ہنسانا بہت مشکل ہے. رلانا ایزی ہے، لیکن اس کو ہنسانا بہت مشکل ہے، اور یہ مشکل کام بہت کم لوگ کر سکتے ہیں.
جہاں تک اس کی پروڈکشن کا تعلق تھا، پرفارمنس تھی آرٹسٹس کی، بہت اچھی تھی، بہت بڑھیا۔ اور ایک خاص ایک بات اور میں کہنا پسند کروں گا یہاں پہ کہ جو آرٹسٹ اس میں کام کر رہے تھے، کچھ ایسے آرٹسٹ تھے جن کو اکثر موقع نہیں ملتا ہے، لیکن ان کو بھی استعمال کیا تھا، ان کو موقع دیا تھا خورشید میر صاحب نے، جو اس کے ڈائریکٹر تھے اس پلے کے۔ اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بروشر ہے اس شو کا، یہ میرے ہاتھ میں یہ بروشر ہے، اس پہ اسی کے لسی ڈار پلے کا ذکر ہے، اس کے سناپسز ہے، ڈائریکٹرس نوٹ ہے وغیرہ، لیکن خورشید میر کا ایز ڈائریکٹر نام کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ان کے نام کا ذکر ایک جگہ ہے جہاں پہ کاسٹ لکھی ہے اور بیک سٹیج ورکرز ہیں، سب کاسٹ ہے، کاسٹ کا نام لکھا ہے اور ایک نام خورشید میر کا ایز بیک سٹیج ورکر لکھا گیا ہے، لیکن ایز ڈائریکٹر ان کا نام کہیں بھی نہیں ہے بروشر میں، جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک زیادتی ہے کہ ڈائریکٹر کا نام نہ ہو۔ خیر، تو یہ جو پلے ہے ایک مزاحیہ پلے تھا، ہیومرس پلے تھا، لوگوں نے پسند کیا کیونکہ پرفارمنس جو تھی بڑی اچھی تھی، بہت اچھا کام کیا ہمارے جو نوجوان ایکٹرز تھے ان نے، کچھ سینئرز بھی تھے، انہوں نے بھی بہت اچھا کیا، لوگ ہنسے تو پسند کیا لوگوں نے۔ لیکن ایک بات، اس سے پہلے جب پلے ہوا تو ہمارے جو یہاں پہ کئی ایکسپرٹس ہیں وہ اسٹیج پہ آئے، انہوں نے بات کی اسٹیج اس کے بارے میں، پلے کے بارے میں، جن میں ہمارے ڈاکٹر نذیر مشتاق، کشمیر کے مشہور معالج، اور وہ خود ایک ڈرامہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، افسانچے لکھتے ہیں، شارٹ سٹوری لکھتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے کئی سیریز لکھے ہیں خود، تو انہوں نے بھی ایک اپنے نظریہ کیا تھا ان کا، اس کے بارے میں کہا کیسا پلے ہوا، اور کچھ سجیشنز بھی دی جو ان کی نظر میں ہونا چاہیے تھا، تو سب شاباشی بھی دی سب کو کیونکہ اچھا کیا سب نے پرفارم وغیرہ۔ ایسے پھر جو کہ یہ کشمیر گلڈ ہے اس کے صدر ہیں ہمارے ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب، اور گلڈ کے ہی ایک اور شفیع صاحب، شفیع احمد، وہ آئے تو انہوں نے بھی تعریف کی پلے کی، اس کے بارے میں کچھ جو ان کی نظر سے سجیشنز چاہیے تھی تو وہ بھی دیں۔ ایسے ہی ہمارے ایک فیاض دلبر ہیں، وہ خود ڈرامے لکھتے ہیں، سیریز لکھتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، تو ایک بڑی اچھی نظر رکھتے ہیں پورے اس کام پہ، تو وہ بھی آئے تو انہوں نے بھی کافی چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی کہ کیا اچھا تھا اور کیا اور اچھا ہو سکتا تھا۔ تو ایسے ہی پھر نثار نسیم وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنے طریقے سے کہا کہ پلے کیسا تھا کیا تھا وغیرہ۔ مشتاق برق ہیں ہمارے ایک گلڈ کے ہی ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت انگلش لٹریچر بہت پڑھا ہے انہوں نے، تو وہ ہر چیز کو انگریزی لٹریچر پڑھا ہے تو وہ انگریزوں کے زمانے کے ہی ان کے پاس پیرامیٹرس ہیں، تو وہ تو انہی سے ہر چیز کو ناپتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ کیسا پلے تھا، شروع کہاں سے ہوا اور اینڈ کیسے ہوا، اینڈ وہاں نہیں ہونا چاہیے، اس شخص پہ اینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے شاید سنا نہیں تھا کہ جو ایکٹر تھا، جو کریکٹر تھا، وہ شروع میں جب آتا ہے نوکری مانگنے کے لیے تو وہ کہتا ہے اس کو کہ اگر مجھے جاب نہیں ملے گا تو میں یہ میری جو ڈگریز ہیں ان کو میں کیا کروں گا۔ لیکن کنفیوژن یہ تھا کہ جو اس کی پرفارمنس کا طریقہ تھا، جیسا وہ انیکٹ کر رہا تھا، وہ نہیں لگ رہا تھا کہ پڑھا لکھا ہے، صرف اس نے ڈائلاگ میں کلیئر کیا کہ میں نے ڈگری حاصل کی ہے، جو شاید برق صاحب کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے بات کہ وہ پڑھا لکھا تھا، اس کے پاس ڈگریاں تھیں۔ خیر یہ بات ہو گئی، لیکن جب ہم ڈرامہ کی بات کریں تو لوگوں نے ہنسی مذاق تو ٹھیک ہو گئی، لیکن ڈرامہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک تھریڈ ہونا چاہیے نا، سٹوری کا تھریڈ، جس کو لے کے سٹوری چلے، کہیں پہ کنفلکٹ نہیں تو کہیں کلائمیکس کی اور جائے سٹوری وغیرہ، تو وہ چیز مسنگ تھی۔ یہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کو جمع کیا ہے، یا کچھ جوک جمع کر کے ان کو انیکٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی اگر پیسہ مانگنے آئے گھر میں تو اس کو جس انداز سے انہوں نے اسٹیج پہ پیش کیا کہ کیسے اس کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں وغیرہ، ایسا ہوتا نہیں زندگی میں۔ ایک فینٹیسی تھی، وہ تو فینٹیسی کریٹ کی تھی انہوں نے، جس کو لوگوں نے پسند کیا، ہنسا، ختم بات۔ تو جیسا ہم کسی پلے کو دیکھ کے نکلتے ہیں تو کچھ چیزیں لے کے نکلتے ہیں اسٹیج سے، ہال سے باہر،
اور گھر تک وہ دماغ میں رہتی ہیں، ذہن میں رہتی ہیں. تو وہ چیزیں مسنگ تھیں یہاں پہ. لوگوں نے دیکھا، ہنسا اور وہیں پہ سب کچھ بھول کے جیسے تھے ویسے ہی نکل گئے. کوئی چیز لے کے وہ وہاں سے نہیں نکلے، کیونکہ وہ چیز تھی نہیں اس پلے میں. صرف ہنسی مذاق تھا، فینٹیسی تھی. جبکہ ہم ہیومرس پلے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے جن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی ٹاپکس کو وہ ٹچ کریں گے، مسئلے اٹھائیں گے اور کچھ ایسی چیز لاسٹ پہ دیں گے کہ جس کو سوچتے ہوئے آڈینس گھر کو جائے گی. لیکن اس میں وہ بالکل مسنگ تھا. اس کی جو سٹوری تھی اس میں ہم کوئی بھی سین اگر اس میں سے ڈراپ کر دیتے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نیا سین ہم اس میں ایڈ کر دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح سے وہ چیز بڑی مسنگ تھی، وہ ایک سٹوری کا تھریڈ کہیں پہ نہیں تھا اس میں. تو یہ لگتا تھا کہ کچھ الگ الگ ہم نے کچھ سچویشن جمع کی ہیں، جوڑ دی ہیں، یا کچھ جوکس ہیں جن کو ہم انیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز اور اچھی تھی، کچھ لوگ ہیومر کریٹ کرنے کے لیے وہ نام نکالتے ہیں، نک نیمز، اب اچھالتے ہیں ایک دوسرے کا نام. تمہارا جو سسر ہے، ارے وہ ٹوٹا ہوا جھونگا ہے، وہ ہے. کوئی بولتا ہے ارے تمہاری ساس وہ ٹوٹی ہوئی اسکوٹی ہے، وہ الیکٹرک اسکوٹی ہے. ایسے سے کر کے وہ ہیومر کریٹ کرتے ہیں جو اس میں نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کچھ لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں، اس پہ بھی ہنستے ہیں. اور میں ان لوگوں پہ ہنستا ہوں جو اس چیز پہ ہنستے ہیں کہ کوئی کسی کا نام نکالے کوئی، تو پھر اس کو ہم کامیڈی کہیں تو یہ کامیڈی نہیں ہے. لیکن اس میں ویسا نہیں تھا، اس میں کسی کا ویسا کریٹ نہیں کیا گیا تھا. جو کچھ تھا وہ سچویشنل تھا، سچویشن میں ہی ہیومر کریٹ کیا گیا تھا، جو اچھی بات ہے. اب کل جو پیش ہو رہا ہے اس کا نام ہے کنفیشن. وہ حسن جاوید کا ڈائریکٹ کیا ہوا پلے ہے. بہت اچھا پلے ہے، ڈاکٹر سون لال کا لکھا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ آئیں اور اس پلے کو دیکھیں، محظوظ ہوئیں اس پلے سے. تو ہم چشمے برہ رہیں گے، امید کریں گے آپ لوگ آئیں گے. آپ سب کو دعوت ہے، آپ اپنے دوستوں کو لے کے، اپنی فیملی کو لے کے ضرور آئیے ٹیگور ہال. کل 4 بجے شروع ہوگا یہ پلے. شکریہ.